حق خطیب صاحب کی خدمت میں مجھے گزارش یہ کرنی ہے، قبر پرستی کا دین میں کوئی تصور نہیں۔ دوسرا جو ان کا دم کا سٹائل میں نے دیکھا ہے، وہ ایسے پڑھتے ایسے، یہ کوئی طریقہ نہیں، ایسے کوئی دم نہیں۔ صرف پھونکے مارنے کی بجائے قوم کو اذکار سکھلائیں۔ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، رات کے اذکار ہیں۔ میں حق خطیب صاحب سے بڑی محبت سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی کرتب دکھلانا یا زنجیریں نکالنا، کیل آپ نکال بھی لیں تو یہ کوئی کرنے والے کام نہیں۔ یہ جو 3 پوائنٹ آپ نے بتایا، اگر وہ اس پہ عمل کریں، میرے خیال سے اقرار الحسن صاحب بھی ان کی طرف مائل ہو جائے۔ کوئی شک نہیں ہے جی، اقرار الحسن صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بڑی درست کی ہیں۔ میں اقرار الحسن کے اس اقدام کو استحسان کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ حق خطیب صاحب کی یہ دو نعرے ہیں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نعرہ ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبوت کے دائرے میں رہ کر دین کی دعوت۔ اقرار الحسن نے حق خطیب کے متعلق جو انٹرویوز کیے، گفتگو کیے، تو اسی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب آپ کیسا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ محمود بھائی، میں زیادہ ویڈیوز تو نہیں دیکھ سکا، لیکن چند ایک میری نظر سے گزری ہیں، تو میں ویسے ذاتی طور پر بھی اقرار الحسن صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا، لیکن ان کی گفتگو میں ایک درد اور ایک فکر نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ واضح کیا ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں، کیل نکالے جا رہے ہیں، چینیں نکالے جا رہی ہیں آنکھوں سے یا منہ سے، تو یہ تو اولیاء کے کرنے کے کام نہیں ہے۔ اولیاء جو ہوتے ہیں نا، وہ کائنات کو مسخر نہیں کرتے، وہ کرتب نہیں دکھاتے، تو ان میں تو ایک خوف خدا ہوتا ہے، اور وہ شعبدہ بازیوں میں نہیں پڑتے، اور مرد و خواتین کا جو اختلاط ہے اس سے گریزاں رہتے ہیں، بلند و بالا دعوے نہیں کرتے۔ تو جو کلپس میں نے دیکھے ہیں اس میں بڑی عجیب صورتحال میں نے دیکھی ہے، کہ حق خطیب صاحب بڑے بلند و بالا دعوے بھی کرتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب معاملات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہر صورت اقرار الحسن صاحب کی ایک کاوش بڑی قابل توجہ ہے۔ تو ہمارے جو بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے مسلمان ہیں، ان کو تھوڑا سا ہوش کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، اور دین کی طرف آنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں کسی صورت بھی دین کا لبادہ اوڑھ کر سیدھے سادے مسلمانوں کی آخرت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو میں اقرار الحسن کے اس اقدام کو استحسان کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، اور ہمارے جتنے پیر حضرات ہیں پاکستان میں یا غیر پاکستان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شریعت کے مطابق امت کی رہنمائی کرنے کی توفیق دے۔ شیخ، علماء کرام کو بھی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب ان کے حق میں بولنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں؟ ظاہر ہے جی، علماء تو کسی صورت بھی خاموش نہیں رہتے۔ بعض کلپ میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے اقرار الحسن صاحب کے اس معاملے کو استحسان کی نظر سے دیکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق کی گواہی بھی ہے، کہ وہ ایک عام سادہ مسلمان ہو کر اگر وہ دین کے لیے اتنا تڑپتا ہے، اور دین کے نام پر جو ایک بظاہر نامناسب رویے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، تو پھر ہمیں بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ حق خطیب کا نعرہ تو باکمال ہے، مطلب وہ اس نعرے کے مطابق، تو وہ اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ ختم نبوت کا نام لکھ کے وہ جو ہے وہ عوام کو وہ اپنی طرف مائل کر رہا ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ حق خطیب صاحب کی یہ دو نعرے ہیں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نعرہ ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اخلاق اور پیار سے پیش آنا، خلق خدا کی خدمت ہے۔ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں ختم نبوت کے کچھ تقاضے بھی ہیں نا، تو ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبوت کے دائرے میں رہ کر دین کی دعوت دیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپنے لیے کافی شافی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو نئے طور طریقے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اور خلق خدا کی یہ کوئی خدمت نہیں ہے کہ آپ ان کو روٹی کھلا دیں یا آپ دور سے ان کو پھونکے مارتے رہیں۔ خلق خدا کی اصل خدمت یہ ہے کہ ان کے لیے اس ہدایت کا اہتمام کریں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل کی ہے۔ تو بس اس سلسلے میں یہ ہے کہ الفاظ بہت اچھے ہیں، پیارے ہیں، لیکن ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا شیخ، حق خطیب کے نعرے ہم نے وہ آپ کو بتایا، آپ نے اس کے متعلق گفتگو کی، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے خطیب صاحب کو اور ہماری عوام، ہماری بولی والی عوام کو؟ دیکھیں جی، خطیب صاحب کو جیسے آپ نے نعروں کی بات کی ہے، میں 3 باتیں ان کے گوش گزار کروں گا بڑے ادب کے ساتھ۔ اگر ان کا پیغام اخلاق کا ہے تو ہمارا پیغام بھی اخلاق کا ہے بلا شبہ۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1، حق خطیب صاحب کی خدمت میں مجھے گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ قبر پرستی کا دین میں کوئی تصور نہیں، یعنی قبروں کو پختہ بنانا اور پھر قبر پرستی کو فروغ دینا، پرموٹ کرنا، اور وہاں نذرانے وصول کرنا، غیر اللہ کی نظر و نیاز وہاں پہ چڑھائی جائے، اور وہاں پہ سجدے ہوں، جھکنے کے معاملے ہوں۔
تو چونکہ ان کا لقب حق خطیب ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملے ناحق ہیں، قبر پرستی یہ ناحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر جو قبروں پر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، قبروں پر عمارتیں بناتے ہیں۔ ایک تو وہ جو قبر پرستی کا سلسلہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ حق خطیب صاحب ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سیدنا علی کو مانتے ہیں تو سیدنا علی والا کام کریں نا جو انہوں نے کروایا تھا، ابو الحیاء اسدی کو بھیجا تھا کہ جو بھی بڑی اونچی قبر ملے اس کو زمین کے برابر کر دے۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ روایت مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں، تو اس پر عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق خطیب صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ صرف پھونکے مارنے کی بجائے قوم کو اذکار سکھلائیں۔ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، رات کے اذکار ہیں۔ آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے مریدوں کو وہ اذکار آتے ہیں۔ یقین کریں محمود بھائی، اگر وہ اپنے مریدوں کو یہ اذکار یاد کروا دیں تو دور کھڑے ہو کر ان کو ایسے پھونکے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو اذکار کی طرف آپ لے کر دیکھیں، خلق خدا آپ کو ایک دین کا رہبر سمجھ کے آپ کی طرف مائل ہے تو آپ ان کو نبوی وظائف اور قرآنی وظائف کی طرف لے کے آئیں، صرف آپ ان کو پھونکوں تک نہ رکھیں۔ میں حق خطیب صاحب سے بڑی محبت سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر وہ میرا کلپ سنیں تو اس پہ غور کریں، کیا آپ نے اپنے مریدوں کو صبح کے، شام کے، رات کے خاص مواقع اور اوقات کے جتنے نبوی اذکار ہیں وہ آپ نے یاد کروا دیے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں حق خطیب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کوئی کرتب دکھلانا یا زنجیریں نکالنا، کیل آپ نکال بھی لیں تو یہ کوئی کرنے والے کام نہیں۔ ولایت کا درجہ آپ سمجھتے ہیں نا نبوت سے نیچے ہے، تو نبوت کی کیا ذمہ داری تھی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی نبی علیہ السلام تعلیم دیتے تھے۔ تو تسخیر کائنات یہ کام نہیں ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، تزکیہ کریں، قوم کو شرک سے آپ نکالیں، اور ان پر قرآن پاک کی آیات کی آپ تلاوت کریں۔ تو یہی وہ چند باتیں ہیں جی جو میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی وساطت سے وہ میری باتوں پر ضرور غور کریں گے۔ ایک تو اسلام میں قبر پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دوسرا جو ان کا دم کا سٹائل میں نے دیکھا ہے وہ ایسے پڑھتے ایسے، یہ کوئی طریقہ نہیں، ایسے کوئی دم نہیں۔ دور سے آپ دعا کریں لیکن پہلا دم، دوسرا دم، تیسرا دم، ایسا یہ شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو جب یہ شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، صحابہ میں قبر پرستی نہیں تھی، اور پھر غالباً یہ مئی کے مہینے میں تیسرے ہفتے میں غالباً یہ جمعے ہفتے اتوار کو ان کے عرس بھی ہوتا ہے۔ یہ عرس کا سلسلہ بھی دین میں کوئی نہیں ہے، یہ سلسلے وہ بند کریں۔ یعنی لوگ ان کو اسلام کی وجہ سے چاہتے ہیں نا، رسول پاک علیہ السلام کی وجہ سے چاہتے ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے چاہتے ہیں، تو وہ اصل کرنے والے کام اپنی زندگی میں کر جائیں۔ ہے تو یہ کڑوا گھونٹ، لیکن اس سے وہ دنیا بھی بنا لیں گے اور آخرت بھی بنا لیں گے۔ جی جی بالکل شیخ، اگر آپ یہ جو 3 پوائنٹ آپ نے بتایا اگر وہ اس پہ عمل کریں، میرے خیال سے اقرار الحسن صاحب بھی ان کی طرف مائل ہو جائے۔ کوئی شک نہیں ہے جی، اقرار الحسن صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بڑی درست کی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی وساطت سے ضرور ان باتوں پر توجہ کریں گے۔ جی جی ناظرین، بالکل جس حوالہ سے پیغام پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو شیئر کریں گے اور حق خطیب صاحب کے پاس بھی یہ پیغام پہنچے گا، اور ہمارے علماء کرام بھی اس پیغام کو لے کر گلی گلی چلیں گے انشاءاللہ۔